اور قابل عزت و احترام میری ماں اور بہنوں، ستمبر کے مہینے کے اندر سفر کا مہینہ بھی جاری ہے۔ کئی ایک موضوعات میرے سامنے تھے، یوم دفاع کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم کس قدر اس میں جو ہے وہ سستی اور غفلت کا شکار ہے۔ بڑی اہم باتیں ہیں، پیش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سفر کے مہینے کے حوالہ سے کہ ہمارے ہاں جو بدشگونیوں کا ایک عام ہمارے عقیدے کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ شیطان نے ڈال دیا، سمجھتے ہوئے اور نہ سمجھی میں اکثر احباب جو ہیں وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس میں بھی بات کرنا ضروری ہے اور انشاءاللہ اسی مہینے میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور تیسری بات کہ ستمبر کا مہینہ جب بھی آتا ہے اور پھر 7 ستمبر اور پھر 1974، یہ بھی ہمارے پاکستان کی تاریخ میں اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی ہی اہم تاریخ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا آئین جو ہے وہ منظور ہو گیا کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ایسا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکاری ہے، اسے ملک پاکستان کے آئین نے کافر قرار دے دیا ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اور اگر دیکھا جائے تاریخ انسانی کے اندر کہ ابھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ کائنات جو ہے وہ نہیں بنائی، انسان ابھی دنیا میں آباد نہیں ہوئے، عالم ارواح کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد ان سے ایک پختہ عہد لیا، وعدہ لیا انبیاء کرام سے، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اے میرے پیغمبروں اور دنیا کے اندر میرے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والوں، میں نے تمہارے سروں پہ نبوت اور رسالت کے تاجوں کو سجا دیا ہے، لیکن ایک وعدہ تمہیں مجھ سے کرنا ہوگا کہ لما آتیتکم من کتاب وحکمت، کہ جب میں تمہیں اپنی طرف سے کتاب دے دوں اپنے نبیوں کو اور تمہیں دین عطا کر دیا جائے، ثم جاءکم رسول، اور تم میں سے کسی بھی میرے نبی کی زندگی میں میرے رسول آ جائیں، تمام محدثین کا، مفسرین کا، علماء کا، حتیٰ کہ سابقہ کتب سماویہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہاں پہ رسول سے مراد نبی مکرم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر میرے آخری پیغمبر آ جائیں مصدق لما معکم، اور وہ تمہاری دین کی، تمہاری کتابوں کی، تمہاری شریعتوں کی وہ نبی تصدیق کرنے والے ہوں گے،
فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ یہ دو ذمہ داریاں، ایمان کا پہلا تقاضا بھی اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد دین کے لیے کھڑے ہونا، دین کے لیے قربانی دینا، دین کے لیے وقت لگانا، سرمایہ لگانا، اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا قال اقررتم، اے میرے انبیاء کی جماعت، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اور مجھ سے پکا وعدہ کرتے ہو کہ تم ایسے ہی کرو گے؟ قَالُوا وَأَقْرَرْنَا، تمام انبیاء کرام نے اللہ پاک کے سامنے فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا کہ تم لوگ گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور یاد رکھنا میں بھی اس معاہدے پر گواہ ہوں۔ گویا کہ عالم آباء کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار تمام انبیاء کرام علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگر دیکھا جائے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تورات کے اندر اور انجیل کے اندر ایسی آیات آج بھی موجود ہے، اور جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حالات زندگی کو پڑھیے، انسان کے ایمان کو گرما دینے والے ایک حکمران کے بیٹے ہیں، لیکن جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، ہدایت کی تلاش کے لیے نکل پڑتے ہیں، ایک پادری کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، بڑا لمبا واقعہ، ایمان کو جلا بخشنے والا واقعہ، پڑھیے اس واقعہ کو، اور آخرکار تمام جو پادری ہیں وہ بتلاتے رہے آگے آگے، لیکن آخر میں ان کو یہ معلومات ملی کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی وہ آنے والے ہیں اس علاقے کے اندر جہاں کھجوریں بہت زیادہ ہوگی، اور اس بندے نے، اس پادری نے مرتے وقت بتایا کہ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ 3 نشانیاں ہوں گی کھجوروں والے علاقے میں جو آخری نبی اللہ کا آنے والا ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور ان کے کندھوں کے درمیان ایک مہر ہوگی، ختم نبوت کی مہر ان کے کندھوں کے درمیان ہوگی۔ جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حق کی تلاش کے لیے ایک حاکم وقت کے بیٹے، لیکن چلتے چلتے ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے، لیکن حق کی تلاش سے پیچھے نہیں ہٹے، حالات کے آگے گرے نہیں ہیں کہ میں حق کی تلاش کے لیے نکلا تھا، میرے ساتھ یہ عجیب رویہ ہوا کہ مجھے غلام بنا دیا گیا، میں ایک آزاد آدمی اور غلامی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سب کچھ قبول ہے، لیکن حق کو تلاش کرنا ہے۔ کیا ہم نے بھی کبھی حق کے لیے کوئی جد و جہد کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی اس کے لیے کوئی وقت، کوئی سرمایہ لگایا ہے؟ کیا ہمیں بھی کبھی فکر دامنگیر ہوئی ہے کہ ہم اپنی قبر میں کامیابی کے لیے حق کو تلاش کر لیں، ہم میدان محشر کی کامیابی کے لیے کچھ سگو دو اور محنت کر لیں، ہم جو ہے جنت کے حصول کے لیے کوئی برکت دانی کر رہے ہیں؟
بانوے قلمبند ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن میری امیدیں وہ برلائی، مجھے پتا چلا کہ وہ ہادی دو عالم جو ہے وہ مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں گیا اور بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن مختصراً ذکر کروں گا۔ پھر میں نے صدقہ پیش کیا، آپ نے اس کو استعمال نہ کیا، میں نے کہا میری نشانی پوری ہو گئی۔ پھر میں نے ہدیہ پیش کیا، آپ نے قبول کیا، اور پھر میں بہانہ بنا کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین بھی پھر اپنے بندوں کو جب امتحان کے بعد دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ڈگمگایا نہیں ہے، بیماریوں کی وجہ سے، مالی مشکلات کی وجہ سے، آزادی کے بعد غلامی ملنے کی وجہ سے میرا بندہ پریشان نہیں ہوا، اللہ پاک نے بھی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ جو سلمان آپ کے پیچھے کھڑے ہیں نا، یہ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سرکا دی اپنے گدے مبارک سے، اور جناب سیدنا سلمان انہوں نے جو ہے وہ اس گدے سے جب اس مہر نبوت کو دیکھا، اب اس کا بوسہ لیا اور اپنا سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ سلمان تو میرا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ تو گویا کہ آپ کے آخری نبی ہونے کی گواہیاں سابقہ کتب کے اندر موجود، اور پھر اس کے بعد یہ تو دنیا کی باتیں ہیں نا، کل قیامت کا دن ہوگا، بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے اسے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا، بیان فرماتے ہیں جسے حدیث شفاعت کہا جاتا ہے، کہ لوگ پریشان ہوں گے جناب آدم علیہ السلام کے پاس، جناب نوح علیہ السلام کے پاس، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آج ہماری سفارش کر دی، حساب کے بعد کا عذاب ہو جائے، بہت پریشانی کا عالم ہے، آج اللہ رب العالمین بڑے غصے میں ہے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو اللہ کے آخری نبی، جو اللہ کے یعنی آخری نبی پر ایمان کا دعویٰ اور اقرار جو ہے میدان محشر میں بھی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَقُولُونَ وَيَعْتُونَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انت رسول اللہ، آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، سارے لوگ کہیں گے، یعنی یہ عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے، جو اللہ کے نبیوں کی ساری امت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان اس عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کریں گے قیامت والے دن، اور فیقولون، وہ کہیں گے انت رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آج ہماری سفارش کی۔ مطلب کیا ہے؟ عالم ارواح کے اندر، سابقہ قدرت کے اندر، انبیاء کرام کی زبانوں پہ، میدان محشر کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر یہ عقیدہ لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تصور کیا ہے، اور جو بھی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بہت سے لوگوں نے دعوے کیے، آپ نے ان کے بارے میں بڑی پیشین گوئیاں بھی کی،
آپ کے دور میں بھی دعوے ہوئے، کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبوت کے دعوے کیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر ان کے خلاف قتال کی۔ وہ بندہ جو نبوت کا دعویٰ کرے، اسے جو بندہ کہے نا کہ یہ چلے بھی آپ نبی نہیں مانتے، ان کو محدث تو مان لیں، ان کو عالم تو مان لیں، ان کو امام تو مان لیں، جس بندے نے ایک مرتبہ بھی زبان سے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا، اب اسے مسلمان اور مومن ماننے والا بندہ جو ہے وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا، وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارے وہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں آپ کے پاس، باتیں کرتے ہیں آپ کے کہ جناب کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ اب یہ وقت نہیں ہے، اس کے بارے میں بے شمار اس کے بیان ہے، اور اب تو ہمارے قانون اور آئین بن چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کیا، اور اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اسے مومن نہیں ماننا، مسلمان نہیں ماننا۔ کجا کی کوئی آدمی کہے اسے مسلم مان لو، اسے محدث مان لو، اسے عالم تو مان لو بھائی، ہم کب کہتے ہیں اسے نبی مان لو؟ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اسے کافر مانا جائے گا، اسے مرتد مانا جائے گا، اسے واجب القتل سمجھا جائے گا، اور پھر اس کی قتل کی سزا وہ ریاست دے گی، ہم نہیں دیں گے، ریاست دے گی، ریاست کی مانا ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح احادیث مبارکہ بے شمار، لیکن آج یہ کوئی بھی عقیدہ ہے نا اس کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے: اقرار باللسان، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، اب دل سے بھی اس بات کا یقین کرنا ہوگا، آپ کے عمل سے بھی اس بات کا ثبوت ملنا چاہیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول مانتے۔ اور اس کی دلیل کے طور پہ جو آیات پیش کی جاتی ہیں، اگرچہ بہت سی آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے جو دین میرا پسندیدہ دین، جو نظام زندگی میرا پسندیدہ نظام تھا، وہ میں نے اپنے بندوں پر مکمل کر دیا۔ ختم نبوت کے عقیدے کا یہ عملی تقاضا اور مظاہرہ ہمارے عملی جو ہے وہ زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب یقیناً ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی افضل اور اعلیٰ اور معزز اور مکرم ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بالا ہے۔ پھر ہمیں کیا ہو گیا کہ آپ کی بات کو ہم اعلیٰ نہیں سمجھتے، آپ کی سنت کو ہم اعلیٰ نہیں سمجھتے، آپ کے طریقے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے؟ کیا یہ ختم نبوت کا عملی انکار نہیں؟ شہید علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، تم نے یہ ختم نبوت کے جو عقیدے کے بارے میں آج باتیں کرتے ہو، اللہ کی قسم اس ختم نبوت کے مضبوط قلعے کی دیواروں کے اندر چور دروازے تم نے بنائے ہیں، اور پھر کسی کو ضرورت ہوئی ہے نبوت کا اعلان کرنے کے لیے۔ منصب نبوت پہ اگر آپ کسی کو بٹھا دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے بعد منصب نبوت پہ کسی کو بٹھانا، کیا یہ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار نہیں؟ نبی کے مقابلے میں کسی اور کی نماز پڑھے آپ، نبی کے مقابلے میں کسی اور کے طریقوں کے اپنے اوپر لاگو کر رہی ہے، کیا یہ ختم نبوت کا وعدہ انکار ہے؟
پھر اللہ رب العالمین نے وعیدیں بھی بڑی سنائی. اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ڈرایا بھی بڑا ہے. اور اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. فرمایا اللہ پاک نے جو بندہ بھی ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد، دین کے مکمل ہو جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے آ جانے کے بعد اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہے، وہ کسی اور طریقے کو اپنائے. ہماری شادیاں، ہماری کمیاں، ہمارے روز و شب، ہماری تجارتیں، ہماری معیشتیں، ہماری سیاستیں، کیا اللہ کے نبی کے مقابلے میں نظام ہم نے بنا کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے؟ کہ ہم اس کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو یہ ختم نبوت کا انکار اور کیا ہے؟ ہم کو عملی طور پر انکار کر رہے ہیں. تو آئیے تھوڑا سا غور کیجیے. فرمایا جس بندے نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا، اللہ کے نبی کی جماعت سے ٹوٹ گیا، شک آ گئی، درار آ گئی اس کے درمیان، نبی کے راستے اور اس بندے کے راستے کے اندر فرق پڑ گیا. وہی اشارے کے اندر من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. اللہ پاک نے فرمایا جس راستے پہ وہ چل پڑا ہے، جس بندے کو اتنی بھی حمیت نہیں، اتنا بھی خیال نہیں کہ ایک طریقہ نبی کا ہے میں اسے چھوڑ کے کسی اور طریقے پہ جا. اور یاد رکھیے بات تھوڑی سی شاید کر رہی، اللہ کے نبی کے مقابلے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی دین کے اندر حجت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں موافقت میں ہے، مقابلے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں حجت اور دلیل نہیں، دلائل بے شمار ہے. وقت نہیں ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، جناب سیدنا حسنین الکریمین رضی اللہ تعالیٰ، کسی کی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہے، دین نہیں. کجا کہ ہم بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے ائمہ اور پھر ان کی تکلیف میں لگے ہوئے کہ اپنی تکلیف ضروری ہے، کافر قرار دلوا دیا 1974. لیکن ہمارا کیا بنے گا جو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر مخالفت کرتے ہیں؟ ہمارا کیا بنے گا جب آپ کی سنتوں کے مقابلے میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی مرضیاں کرتے ہیں، دھجیاں اڑا دیتے ہیں دین؟ ہمارا کیا؟ یہ بہت اچھا کیا ہے. سلام پیش کرتے ہیں علماء کو، سیاستدانوں کو اور ان عوام کو کہ جنہوں نے یہ تحریکیں چلائی. کیونکہ اس تحریک کا آغاز تو ہمارے ملک کے اندر 1952 میں، جب ہمارے ملک کا سب سے پہلا وزیر خارجہ اس نے یہ بیان دیا کہ تمہارے اسلام اور تمہارے نبی کا جو درخت ہے وہ خشک ہو چکا ہے، اور جو ہماری نبوت کا درخت ہے نا، مرزا قادیانی ملعون کی نبوت کا درخت ہے نا، اس نے کہا وہ تازہ ہے، حشاش بشاش ہے، نام کے اوپر اتنے پکے نہیں ہیں. وہ لوگ کفر میں بڑے پکے ہیں. دھوکے کی کیا نہیں یار، دنیا کی کرو گی یار. لیکن اس نے کیا کیا؟ تو وہ جو ہمارا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان، جسے انگریزوں نے غلامی کی وجہ سے سر کا خطاب دے دیا، محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، اس کی وفات ہو جاتی ہے اور پھر اس کا جنازہ ہوتا ہے. اب جنازے میں غیر مسلم سفیر الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ملک پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان وہ بھی الگ بیٹھا. اس نے بھی جنازہ نہیں پڑھا. لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تم کہتے ہو کہ یہ اسلامی ریاست ہے اور تو پھر میں تو کافر ہوں تمہارے نبی، میں قائد اعظم کا جنازہ کروں، اور اگر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں تو یہ کافر ہے، میں اس کافر کا جنازہ. یہ اس کے بعد ہے. ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، نبی کی سنت کو
اسلام کی باتیں بتاتے ہوئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے، ہم بدعات کی تردید کرتے ہوئے ہمارے اندر ذاتی مفادات آ جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر نہیں ہے۔ اس نے دو الفاظ میں کہتے ہیں، اس نے کہا اگر یہ مسلمان ہے تو میں نہیں، اگر میں مسلمان ہوں تو یہ مسلمان بھی، میں بھی جلاتا ہوں۔ نہیں پڑا اس نے، نہیں پڑا اس نے جلاتا۔ ہمارے اندر جو ہے وہ کوئی غیرت نہیں، ہمارے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کبھی اس آیت پہ بیٹھ کے غور کیجیے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس آدمی نے بھی اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کی، فرمایا فقط، قد تحقیق کے لیے، فقط ضل، پس تحقیق کو گمراہ ہو گیا، ضل ضلالًا، یہ پھر مفعول مطلق اس کی تائید کے لیے زور پیدا کرنے کے، اور اس کے بعد مبینہ کا لفظ، فقط ضل ضلالًا مبینہ، فرمایا کہ وہ بالکل واضح گمراہ ہو گیا، اس کی گمراہی میں دشا کی۔ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں بند کریں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر یہ آیت کیا کافروں کے لیے، کیا یہ یہودیوں کے لیے، کیا یہ عیسائیوں کے لیے، کیا مسلمان اس آیت کا مخاطب نہیں ہے؟ کیا میں اور آپ ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں؟ فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ اے لوگوں ڈر جاؤ، یہاں تک بھی کافی ہے، ڈر جاؤ، یخالفون عن امرہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے دیے ہوئے دین کی مخالفت کرتے ہیں، نمرے اس دین کی مخالفت کرتے ہیں جو آپ صدیوں پہلے دے گئے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور وہ جو دین آپ دے کر گئے قیامت تک کے لیے اس کے اندر نہ ترمیم کی ضرورت، نہ کسی قسم کے اضافے کی، نہ کسی قسم کی کمی، وہ دین قیامت تک کے لیے وہی دین چاہیے۔ آپ لوگ مریخ پہ جا کے آباد ہو جائیں، آپ کی کامیابی صرف اور صرف اسی دین پر ہوگی جو آج سے صدیوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ منورہ میں کیا۔ آپ مریخ پہ جا کے، چاند پہ جا کے آبادی ہے، کامیابی صرف اسی دین۔ آپ 21ویں صدی میں ہیں، آپ 22ویں صدی میں چلے، 23ویں میں، آپ 60ویں صدی میں چلے جائیں، کوئی ترمیم کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے، فرمایا ان تصیبہم فتنہ ویصیبہم عذاب الیم، فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنوں میں مبتلا ہو اور اللہ پاک تمہیں عذاب مہین، رسوا کن عذاب دے دے گا، رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل، کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ہم غلاموں والی زندگیاں گزار رہے ہیں، ہمارے خون کی کوئی قدر کوئی قیمت نہیں ہے، ہمارے ملکوں کی آزادی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیا ایسا ہو تو نہیں کیا؟ اگر ہوا ہے اس کا سبب قرآن یہ بتا رہا ہے، قرآن اس کا سبب جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں واضح احکامات دیے ہیں کہ اے لوگوں، اگر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ بات ہے دنیا میں، وہ بھی صرف اس حالت میں کامیاب ہوں گے کہ وہ میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع۔ اب جب اللہ کے نبی بھی اگر آ جائیں تو اتباع صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبیوں کے علاوہ بہت بڑے بڑے آئمہ، علماء، اولیاء وہ معزز ہیں، محترم ہیں، آپ کسی مومن کی شان میں گستاخی کریں گے آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، لیکن اتباع صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ پاک جس طرح ہم زبان سے ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں دل سے بھی اس کو یقین کرنے کی اور عملی طور پر بھی اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات راسخ کر دے کہ جب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی شریعت بھی نہیں آئے گی، اب آپ کے منصب پہ بھی کوئی نہیں بیٹھ سکتا، آپ کی بات کے